نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں دعوت کی نقل و حرکت والا یہ کام اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ دنیا میں جتنی خیر وجود میں آ رہی ہے اور خیر کی شکلیں جتنی وجود میں آ رہی ہیں، اس میں اس جد و جہد کا، اس محنت کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو دنیا کے بسنے والے عمومی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس امت کا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت والی محنت کے لیے کیا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر فرد اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کا دین اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت کا مکلف بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت وجود میں لاتے تھے، خیر وجود میں لاتے تھے، اور انسانوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا زمانہ 23 سال کا محنت کرتے کرتے، ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے، جتنا ہو سکا اتنے سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائے، اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے قربانی دی، اور جہاں جہاں نہیں پہنچ سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے صحابہ کا عملہ تیار کیا، اور صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر ان علاقوں کے اندر میں بھیجی، تاکہ اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی وجود میں آئے، دنیا میں خیر وجود میں آئے، اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی نسبت پر قربان کر کے دنیا میں چلے پھرے، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعلق مل جائے۔ اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے زندگیوں میں مکمل اور کامل دین کے وجود میں آنے کا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں کیا کیا حالات تھے، پونے 600 سال کے زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر میں اللہ کی طرف سے نبیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا میں ایک وقت میں ایسا موقع بھی آیا کہ 70 نبی دنیا میں موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، شعیب علیہ السلام بھی ہے، لوط علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے،
یعقوب علیہ السلام بھی ہے، اسحاق علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے. ایک ایک وقت میں 70 نبی دنیا میں موجود ہوا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک کا 600 سال سے آس پاس کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا. بنی اسرائیل کے وہ علماء جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ذمہ داری دی تھی، لیکن ان علماء کے اندر میں بھی علم کے ذریعے سے کبر اندر میں پیدا ہو گیا تھا، اور ان کے علم نے ان کو نفع دینے کے بجائے ان کا علم ان کے لیے نقصان دہ بن گیا تھا. حسد ان کے اندر میں پیدا ہو گیا تھا. وہ علماء تھے لیکن ان علماء کے علم نے ان کو نفع نہ دیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر میں لوگوں کا مال کھانا اور حلال و حرام کی تمیز نہ رکھنا، یہ چیزیں ان کے اندر میں آ گئی، اور وہ لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں اور حق کے راستے میں رہبری کرنے کے بجائے گویا ایک طریقے کی رہزنی کرنے لگے اور لوگوں کے لیے رکاوٹ بن گئے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. جن کا کام رہبری کرنا تھا وہی رہزنی کرنے لگے، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں یہود کے دو بڑے بڑے عالم مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے یہی ہے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن ان کی بات کو دنیا میں چلنے نہیں دیں گے. حسدا من عند انفسہم، قرآن یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے اولاد کو جانتے تھے. حضور کو جاننے کے باوجود مانا نہیں، حسد، کبر، تکبر، جس کے نتیجے میں وہ خود راہ سے ہٹے اور دوسروں کو راہ سے ہٹانے کی محنتیں کرتے رہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے العلم علمان، علم دو قسم کا ہوتا ہے، اما حجت لک و اما حجت علیک. یا تو یہ علم اس کے لیے حجت بنے گا یا یہ علم اس کے اوپر حجت بنے گا. روایت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب والا وہ عالم ہوگا جس عالم کو اس کے علم نے نفع نہ دیا ہو. علم کا نفع کیا ہے؟ علم کا نفع یہ ہے کہ اس علم کی تنفیذ اپنی ذات پر کرتے ہوئے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اس علم کے ذریعے سے راہ حق کی راہ دکھائی جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں حالات دنیا کے ابتر بنے ہوئے تھے، جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. آج بھی لوگ ویسا کرنے سے شاید گھبراتے ہو. اولاد کا ہاتھ کاٹ دینا، پاؤں کاٹ دینا، آنکھ پھوڑ دینا، سر کاٹ دینا، وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے. جہالت کی انتہا پہنچی ہوئی تھی. شیطان نے جہالت کا پردہ ڈال کر ان کو عبادت کے راستے پر ڈال دیا تھا. ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین بنایا گیا تھا، اور شیطان یہ کہتا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کرتے تھے کہ ہم جو کر رہے ٹھیک ہے. آج کے اس معاشرے میں کوئی انسان، بھلا اچھا انسان، سنجیدہ انسان بازار میں اپنا کپڑا نہیں نکال سکتا، بلکہ اور سنجیدہ انسان تو اپنا کرتا نکالتے ہوئے بھی شرماتا ہے. بجائے کرتے کے پاجامہ بھی نکال دے. بازار میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اس زمانے کی جہالت وہ تھی کہ وہ ننگے عورتیں اور مرد سب مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. کیا جہالت ہوگی؟
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خاص کر کے اور تمام ایمان والی عورتوں سے یوں کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے جہالت کا جو زمانہ تھا اس جہالت کی طرح باہر نہ نکلا کرو، اپنے گھروں میں گڑی رہو. لیکن اس جہالت کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا محنت کی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک ایک کے پاس جا کر، گھر گھر جا کر، در در جا کر اپنے آپ کو مجاہدے میں، اپنے آپ کو قربانیوں پر ڈال کر، اپنا خرچ کر کے، یہ مزاج نبوت ہے، اپنا خرچ کر کے لوگوں کو حق کی راہ دکھانا، حق کے راستے پر چلانا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آواز تھی لا اسألکم علیہ مالا، ہم تم سے مال نہیں چاہتے بلکہ جو کچھ تھا اس کو خرچ کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا، مالدار، مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مال لے کر ملک شام بھیجا تھا تجارت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر میں ہم مضاربت کر لیں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا جو کچھ اس وقت میں طے ہونا تھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے جب واپس آئے تو آپ کی سفر کی رویداد میسرہ کی زبانی سنی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا ظاہر کی کہ ان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا. حالانکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر بسانا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ، 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی عورت سے شادی کر لی، اور انہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہوئی. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کے پاس جو کچھ مال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد فرمایا میرا مال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میرا جو کچھ ہے وہ آپ پر قربان. کتنا قربان کیا؟ اتنا قربان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے وقت جانے کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس کی قیمت ادا کر کے اونٹنی خرید سکے. یہ مزاج نبوت ہے، اپنی جان لگا کر، اپنا مال لگا کر، اپنے جذبات کو قربان کر کے، قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنا. کیا نتیجہ نکلا کہ تھوڑے سے عرصے میں لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی طرف متوجہ ہونے لگے. حق کے اندر میں قربانی کی آواز میں بہت بڑا اللہ نے اثر رکھا ہے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی بڑی قربانیاں لی گئی، بڑی بڑی قربانیاں لی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے ابتلا کے اندر میں، امتحانات کے اندر میں ان کے امتحانات لیے گئے. ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا. بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم اب ہمارے گھر کے طواف کے لیے لوگوں کو آواز لگاؤ، دنیا کے انسانوں میں آواز لگاؤ تاکہ دنیا کے انسان ہمارے گھر کی طرف آ کر اس کا طواف کرے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ دنیا تو پوری دنیا میں بسی ہوئی ہے، انسانیت تو دنیا میں بسی ہوئی ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس آواز کو ساری دنیا تک پہنچایا. یہاں تک کہ جو بچے ابھی ماں کے حمل میں تھے، مادر رحم میں تھے، اللہ نے ان بچوں تک بھی آواز پہنچائی. اور جو روح عالم ارواح میں تھی اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچائی. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت نصیب کریں گے. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھنے والی آواز دل تک پہنچتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے محنت کی اور محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دھیرے 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 اس کام کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا.
اور جو رکاوٹیں آئی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حکم نازل فرمایا، بھائی یہ حکم ہے تاکہ اس رکاوٹ کو دور کرو، تاکہ سنجیدہ اور سلیم الفطرت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ حق کا راستہ کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اللہ تعالیٰ دین اتارنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ مکمل دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں اللہ نے اپنے فضل سے دنیا میں کامل اور مکمل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے حج کے آخری سال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، جس کے بعد شریعت کا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے ہمارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے اور ہماری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس دین کی تکمیل کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے اور اس دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے قربانیوں پر اٹھایا۔ ہاں، حالات آئے، ان حالات کو صحابہ کرام کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی زندگی میں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، کفو ایدیکم، حالات آئے اپنے ہاتھ روک کر بیٹھے رہو، حالات آئے ان حالات کو برداشت کرتے رہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر حالات کا برداشت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقفہ جو لاتے ہیں حالات کے برداشت کرنے کے لیے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ چلہ سال لگایا اور اس سال اور چلے اور 4 مہینے کے دوران میں کوئی حالات آئے اور کام چھوڑ دیا۔ حالات سے گھبرا کر کام کا چھوڑ دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی تو ایک منزل ہوا کرتی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں موافق حالات بھی آتے ہیں اور راستے میں مخالف حالات بھی آتے ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے بمبئی تک جائے گا تو بمبئی تک جاتے ہوئے راستے میں سنسان جنگل بھی آئیں گے، جنگل کی بڑی بڑی گھاٹیاں بھی آئے گی، پہاڑی راستہ بھی آئے گا، جنگل کا راستہ بھی آئے گا اور بڑے بڑے شہر، آباد شہر بھی آئیں گے۔ اگر آباد شہروں میں آدمی الجھ جائے یا جنگل کے راستوں کے اندر میں آدمی یعنی ڈر جائے، خوف کھا جائے تو اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اپنے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے حالات سے صحابہ کو گزرنا پڑا۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات مشکل ترین، سخت ترین اور مصیبت کے حالات، پریشانیوں کے حالات آئے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تم کو آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی خوف دے کر، کبھی بیماریاں دے کر، کبھی موت دے کر، کبھی باغات اور پھلوں میں کمی دے کر اور کبھی پانی میں کمی دے کر، کبھی کھیتی باڑی اور اناج میں کمی دے کر اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے والے بندوں کو آزمائیں گے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہر حال میں کام پر جمے رہنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ہماری نظر اللہ پر ہو، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مصیبت پر صبر کرتے ہوئے آدمی کام پر جمع رہے، یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو کام چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر مصیبتیں آئی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے خاندان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حالات پر یہ نہیں کہ تم 4 مہینے چلے جاؤ تمہاری دکان چمک جائے گی، 4 مہینے چلے جاؤ تمہارا شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چلے میں نکل جاؤ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ دنیا کے لیے نہیں، بنیاد دنیا نہیں تھی، بنیاد آخرت تھی۔ آخرت کی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا تھا، اس لیے جب صحابہ کرام آخرت کی بنیاد پر اٹھے تو چند سال قربانی کے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فتوحات بھی عطا فرمائی، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فتح عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو
امت کے ہر فرد کو دین کے وجود میں لانے کے لیے اور دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، ہمارے ذمہ ضروری ہے، ہمارے ذمہ ایک کام ہے کہ جس وقت میں مٹے ہوئے دین کے لیے دنیا میں حرکت ہو رہی ہو اور لوگ اپنی جان اور مال اور اپنے جذبات کو قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال لگا کر، اپنے خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان کر کے، اپنی جان مال کی قیمتی پونجی لے کر اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، ہم بھی اس راستے میں جائیں، اس راستے میں کودے، پرواہ نہ کرے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کر کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری میں، اس کے قرضے میں، اس کی شادی بیاہ میں، اس کے گھر بار میں، اس کے کاروبار میں، اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قربانی پر کھڑا ہونے کی ترغیب دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان قربانیوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا تھا۔ ہاں، اپنا جو کچھ ہے اس کو قربان کرو اللہ کے لیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دین کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو دین کی محنت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ پوری جان پورا مال بھی لگا لیں گے اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال دے دیا تھا، پورا مال، ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پورا مال دے دیا، اللہ نے ضائع نہیں کیا، بلکہ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا قربان کرنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نظر میں حضرت صہیب سے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم نے بڑی نفع کی تجارت کی، بڑی نفع کا سودا کیا، یعنی اپنا پورا مال دے کر ایمان بچا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ملنگ بن گئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، اس لیے اس کا خاطر خواہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کام کے تابع بنائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا تابع اپنے آپ کو بنا دیا تھا کہ جو تقاضا آئے گا پہلے اللہ کے تقاضے کو مقدم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے کو مقدم، اللہ کے دین کے تقاضے کو مقدم رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر بار، بیوی بچوں، کاروبار کے تقاضے کو آگے رکھیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آگے بڑھایا۔ آج ہمارے ساتھ دنیاوی تعلقات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دے اور ہماری ضروریات، بیوی بچے، گھر بار، ان کے ساتھ ہم اپنی ضروریات میں ضرورت کے بقدر لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کو کرنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے جان مال لگانے کو اپنا کام بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے، کاروبار کا خیال نہیں رکھتے اور کھیتی باڑی کا خیال نہیں رکھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر ان کو رجال کر کے تعبیر فرمایا اور فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ ہے مرد میدان جو انہوں نے عہد کر لیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے بعض تو اللہ کے پیارے ہو گئے اور بعض اس انتظار میں ہے کہ اللہ ہماری جان اور ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم محنت دی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کام کو فرماتے تھے یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، دعوت کی اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ وہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی،
آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو جذبات میں تھے اور وہ جوش میں تھے اور وجد میں تھے اور وہ کہہ دیا. نہیں، وجد میں نہیں تھے، وہ اس کام کو سمجھا تھا انہوں نے اور سمجھ کر رہے تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ کر رہے تھے. اس زمانے کے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، ان سے پوچھا تھا. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی بھیجا اور فرمایا اس وقت میں تم دہلی جاؤ، مولوی الیاس دہلوی اس وقت بڑی تیز رفتاری سے روحانی سفر کر رہے ہیں. اور جب حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اس وقت میں جب روانگی کی باتیں ہوئی، جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، روانگی کی جو باتیں ہوئی اور ہدایات کی ان باتوں کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا. 1 2 3 4 کر کے 40 نمبر نوٹ کیے اور یہ ہدایت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دی. اس کے بعد جب واپس رائے پور میں پہنچے تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منظور نعمانی سے فرمایا کہ بتاؤ وہاں تم جب گئے تھے؟ ہاں حضرت گیا تھا. وہ تو کاپی میں لکھ کر گئے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ میں حضرت کو جا کر سناؤں گا. فرمایا وہاں تم نے کچھ سنا؟ ہاں حضرت میں نے سنا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، اگر آپ کہو تو میں بتا دوں. فرمایا سناؤ. 1 نمبر سنایا، 2 سنایا، 3 سنائے، 4 سنائے، 10 12 تک پہنچے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس 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 رہنے دو، جو آدمی اتنے کام بھی کر لے گا وہ ولی بن جائے گا. یہ کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ کوئی وجد والی بات نہیں تھی جو بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. کام کو کام سمجھا تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اس کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ کیا گیا تو صدیوں میں آنے والی خیر اللہ تعالیٰ ہفتوں میں اور مہینوں میں لائے گے. اللہ تعالیٰ لائے. کون سوچ سکتا تھا یورپ اور برطانیہ کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی علم بردار پیدا کریں گے. برطانیہ جیسے ملک کے اندر میں کہ جن لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے مکہ اور مدینہ کو پیرس اور لندن کی طرح بنا دیں گے، اور جب ہمارے مسلمان خاص کر کے گجرات کے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور وہاں دینداری کے عالم کے اندر میں وہ تھے، تو وہاں برطانیہ کے لوگوں نے یہ طے کیا، ان کی میٹنگیں ہوئی اور ان میٹنگ میں یہ طے کیا یہ جتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں یہ سب کے سب دیندار ہیں، لیکن یاد رکھو ان کی اولادیں ہماری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی. ہم ان کو وہ گھول گھول کر پلائیں گے، وہ تعلیم دیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے، ایسے ماحول میں رکھیں گے کہ یہ دیندار مر مر کر قبروں میں چلے جائیں گے، ان کی اولادوں میں کوئی دیندار نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بڑے بوڑھوں کو، انہوں نے اس محنت کو ایسا پکڑا جس کے نتیجے میں برطانیہ اور یورپ جیسے شہر کے اندر میں بڑے بڑے دارالعلوم بن گئے، مکاتب کا نظام قائم ہو گیا اور حفاظ اور علماء بن گئے. اور وہاں برطانیہ کے مرکز کے اندر میں مسجد کی پہلی 2 صفیں رمضان کے مہینے میں خالی رکھی جاتی ہے. ان 2 صفوں میں سوائے حافظ قرآن کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول قائم کر دیا. آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول قائم کر دیا ہے. شاید ایسا ماحول ہندوستان کے کسی جگہ میں ہو، لیکن یورپ کی کنٹری کے اندر میں اللہ نے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے وہ ماحول قائم کر دیا. فرانس کے ملک کے اندر میں، جس ملک میں دعوت کی مبارک محنت سے پہلے پورے ملک میں ایک مسجد تھی، ایک مسجد جس کے اندر میں اتوار کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن ایک دل جلے آدمی نے وہاں جا کر محنت کی. اللہ تعالیٰ نے فرانس کا نقشہ بدل دیا اور آج ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مساجد اور مدارس آباد ہیں. کیا محنت ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، دعوت کا کام تو ٹھیک ہے، اصل تو جہاد ہے. ارے میرے بھائی کام تو کرو، بعد میں جب وہ ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کرنا پڑے گا. تم 3 دن فارغ نہیں کر سکتے، 40 دن فارغ نہیں کر سکتے اور اپنے سر کو کٹانے کے لیے راہ خدا میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے. بعض مرتبہ نورانی حجاب سامنے لا کر کام سے روک دیا جاتا ہے، لیکن دوستو کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے عمل میں اللہ نے تربیت والے اعمال رکھے ہیں. اس محنت کے اندر میں، دعوت کی مبارک محنت میں، چاہے معمولی ہمیں نظر آتے ہو، پنگوسا میں ساتھی جڑے، مشورے میں بیٹھے، گشت میں جا شریک ہوئے، کچھ
نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم اپنی ذات سے ان اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، غیر محسوس طور پر اللہ تعالی ہماری تربیت فرمائیں گے۔ کام اللہ نے دیا ہے، کام کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، اور اگر کام کو رسمی طور پر کر لیا تو کام کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، اور شیطان اور نفس ہمیں مایوسی کے راستے سے اس محنت سے روک دے گا۔ 40 برس تھی کام کریے سے پر کوئی فائدہ دیکھا تو نہ تھا، گشت اندر 10 مونسو تھا انہیں ایک 10 مونسو سی۔ کام کو صحیح نہج کے ساتھ نہیں کیا، اپنے آپ کو کام کے تابع بنا کر، ہمارا کاروبار دعوت کے تابع، ہمارا گھر بار دعوت کے تابع، ہماری رشتہ داری دعوت کے تابع، ہماری شادی بیاہ دعوت کے تابع، یہاں تک کہ ہمارے اپنے ذاتی انفرادی اجتماعی مسائل بھی دعوت کی محنت کے تابع، دین کی محنت کے تابع بنا کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا، اللہ ہمیں بھی دکھائیں گے۔ لیکن دوستو ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ جو جتنی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کام، اس کے لیے کام کو کھولیں گے۔ آج ہمارے ذہنوں پر کام کھلتا نہیں ہے، کیوں؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسجد میں بیان میں فرمایا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کام کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو مٹا دینے کے اور شہید ہونے کے جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نہ نکلو۔ اس سے ملتا ہے، چلے میں جائے 3 دن میں جائے تو کبھی گھر سے کانٹیکٹ کرتا تو ہے نہیں، ہمارا بنتے تو نہیں ہے، کیسے بنیں گے؟ جب دل کے اندر میں دوسروں کو بسا دیا ہے تو اس دل میں خدا کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ 24 گھنٹے جب فارغ ہوئے جماعت میں نکل کر گھر میں خیر خیریت فون پوچھے، فلانی کیسی ہے، یوں کیسا ہے، یہ کیسا ہے، کیا پکایا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں گھر سے ہمارا ربط کٹتا ہی نہیں ہے تو اللہ سے ربط جڑے گا کیسے؟ بنانے کے لیے اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ دنیا سے کٹیں گے تو اللہ سے جڑیں گے، اور جب اللہ سے جڑیں گے تو کتنی دین کی محنت کرنے والے ایسے دیکھے گئے ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے منوایا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ان کے تقاضوں کے پورا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے مسائل کا حل کر دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد سچا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ ہماری نماز میں ابھی وہ تاثیر پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں۔ کام کو کام بنائیں گے، اللہ ہماری نماز میں تاثیر پیدا کرے گا، اعمال کے اندر میں جان پیدا کرے گا، مناجات میں لذت آئے گی، روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا۔ جو لوگوں کو اچھے کھانے میں مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ اندھیری راتوں میں، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آئے گا، جی لگ جائے گا، تار سے تار مل جائے گی۔ اس لیے دوستو دعوت کی اس مبارک محنت کو کام سمجھیے۔ یہ رسمی چیز نہیں ہے کہ چلو اپن کوسا میں آ گئے، مشورے میں آ گئے چلے گئے، 3 دن لگائے رسمی طور پر لگا دیا، چلا لگا دیا رسمی طور پر۔ جس چیز میں رسمیت آ جاتی ہے حقیقت اس کے اندر میں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے بجائے رسمیت کے اپنے آپ کو محتاج بنا کر، کام سے مستغنی ہم نہیں ہیں، اپنے آپ کو محتاج بنا کر جان مال جذبات کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کوئی کرے نہ کرے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اس کے مکلف ہیں، محنت کے مکلف ہیں۔ کوئی کام پر آتا ہے نہیں آتا، بھئی میں مہینے کے 3 دن کے لگانے کا پابند ہوں، اور اپنی بستی میں اپنی مسجد کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میرا ایک ساتھی 3 دن لگانے کا پابند بن جائے۔ میں سال میں چلا لگانے کی پابندی کروں گا، چاہے وہ میرے ساتھی چلا لگانے کی پابندی کرے نہ کرے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ اپنے آپ کو عزیمت کے راستے پر چلائے، اپنے آپ کو اصول کا پابند بنائے، کام کا پابند بنائے، اور اپنے ساتھیوں کے اندر میں محنت چلائے، ترغیب چلائے۔ جمع مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جمع رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ انیک لوگ کر دیے، اور آج پوری دنیا حرکت میں ہے، پوری دنیا حرکت میں ہے۔ ایک آدمی کام پر جم گیا، حالات آئے، حالات کو برداشت کیا،
مصیبتیں فاقے گھر میں آئے، ان فاقوں کو برداشت کیا، لیکن کام پر جمے رہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے سینوں پر کھولا ہے، میں اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن جو کام اللہ نے میرے سینے پر کھولا ہے میں اس کا 1000واں حصہ بھی لوگوں کو سمجھا نہیں سکا، اور جتنا میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی لوگ سمجھ نہیں سکے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ دعوت میں جنو مونس تھی ہو، پورانو مونس تھی ہو، مجھے کہو یہ آخری لکیر؟ نہیں میرے دوستو، ہم تو اپنے بڑوں سے لے کر اپنے بعد والوں کو دینے والے بنیں گے، مشورے کی تابع بنا کر اپنے آپ کو چلانے والے بنیں گے۔ محنت کی ترتیب اگر ہماری اپنی منمانی ہوگی کام نہیں چلے گا۔ اس محنت میں ہمارا اپنا اجتہاد نہیں ہے، اس محنت میں تو ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ ہمارے بڑوں نے جس ترتیب سے، جس نہج کے ساتھ ہمیں چلایا ہے، اس ترتیب سے، اس نہج کے ساتھ چلیں گے، ہمارا کام بڑھتا رہے گا، کام چلتا رہے گا، اور اللہ تعالی ہمیں کام میں چلاتے رہیں گے۔ اور اگر اس کام کے اندر میں ہم نے کوئی دخل گیری کر دی، ہم نے کوئی انٹرفیئر کر دیا، ہم نے کوئی دخل گیری کر دی، اور اپنے اجتہاد سے مشورے کی ترتیب بدل دی، گشت کی ترتیب بدل دی، 3 دن کی ترتیب بدل دی، اپنے منمانی کرتے رہے، کام کا فائدہ نہیں ہوگا، کام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کام کو اللہ سے قبول کروایا ہے، کام کی ترتیب بھی اللہ سے رو رو کر منوائی ہے، ہاں کام کی ترتیب بھی اللہ سے رو رو کر منوائی ہے، اس لیے اس کام میں تو ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ بقول حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا حضرت اگر ان 6 نمبروں میں 1-2 نمبر کا اور اضافہ کر دیا جائے تو بات پوری ہو جائے گی اور کام پورا ہو جائے گا اور یہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی حضرت ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے بڑوں نے جیسا کام ہم کو دیا ہے ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو کام پر کاربند کرنا، اپنے آپ کو قربانی پر کھڑا کرنا۔ جو آدمی جتنی قربانی دے گا اللہ اس کے اوپر کام کو کھولیں گے۔ 1 مرتبہ 4 مہینہ لگا دیا یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ 4 مہینہ لگا دیا اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کام کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جائے اور ہم کام کے اصول بیان کرنے والے بن جائے اور کام کو سمجھانے والے بن جائے، دوستو نہیں ہوگا۔ جو جتنی قربانی دے گا یہ تو محنت سے کھلتا ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کے سامنے کھولیں گے، اس کی محبوبیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے۔ اس لیے ہمارے بڑے ہم سے تقاضا کرتے ہیں ہر سال کے 4 مہینے لگائے۔ اگر ہم ہر سال کے 4 مہینے لگانے والے بنیں گے، ہمارے پرانے ساتھی ہر سال کے 4 مہینے لگانے کی ترتیب پر آئیں گے، تو ہماری جماعتیں جتنی بن رہی ہیں اس سے دگنی اور تگنی جماعتیں بن جائے گی۔ ہماری مسجدوں سے جماعتیں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر ذمہ دار ساتھی لے کر چلنے والے ہوں گے۔ اگر ہر سال نہیں لگا سکتے، دوسرا سٹیپ یہ ہے 1 سال چلہ لگائے، 1 سال 4 مہینے لگائے، 1 سال چلہ 1 سال 4 مہینے، ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر تیسرے سال میں ہمارا 4 مہینہ لگے، اپنی جماعت خود بنائے اور اللہ کے راستے میں نکل کر جائے۔ دوستو بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امت کا بہت بڑا طبقہ بیچارہ ایسا ہے جو کلمے اور نماز تک سے ناواقف ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے ناواقف ہے۔ اگر ہمارا کسی ملک میں یا کسی ملک کے کسی صوبے میں اور صوبے کی کسی تحصیل میں جانا ہو گیا اور وہاں ہم نے محنت کر کے کام کو جمع دیا، جب تک اس کام کے ذریعے سے جتنی خیر دنیا میں وجود میں آتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں پہنچاتے رہیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اس لیے دوستو کام کو کام کرے، جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ ہماری تھوڑی سی قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر کے جذبے کے ساتھ لگے، اور جتنا نہیں ہو رہا ہے اس پر ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، اے اللہ واقعی کرنا تو مجھے چاہیے تھا، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے میں آج تک شریک نہیں ہوا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا لگانے کی کوشش کرنے والے بنے۔ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے گا، اور اگر میرے دوستوں نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ میرا یا آپ کا کسی کا محتاج نہیں ہے۔
کام چلتا رہے گا. ہمارے مرحوم یوسف بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کی محنت کی مثال پانی کی طرح ہے، جاری پانی کی طرح ہے. پانی جب جاری ہوتا ہے چلتا رہتا ہے، اگر اس کے بیچ میں کوئی روڑا آ گیا، اینٹ آ گئی، پتھر آ گیا تو کیا پانی رک جائے گا؟ نہیں، پانی رکے گا نہیں. وہ پانی اپنا راستہ خود نکالے گا، ادھر ادھر کر کے پانی اپنا راستہ خود نکالے گا. اگر میں کام نہیں کروں گا تو کیا دعوت کا کام دنیا میں رک جائے گا؟ رکے گا نہیں. لیکن میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا، میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا. اس لیے کام میں طلب کے ساتھ لگے. اور ابراہیم صاحب فرماتے ہیں الطالب کالحالب، طلب کرنے والا دوہنے والے کی طرح ہے. دوہتے رہتے ہیں تو دودھ آتا رہتا ہے، اور ہاتھ چھوڑ دیا، دوہنا چھوڑ دیا تو دودھ بند ہو گیا. جتنی طلب اندر میں ہوگی اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے رہیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے. اور جو دوسرا درجہ قناعت کا ہے، આપણે તો જેટલું કરીએ છે એટલું જ બરાબર છે. પણ को સમજાવું કોઈ પોચ કોમ તો સી ને પોચવું કોમ તો છે ને પોચ કોમ કરીએ છે, પણ को સમજાવું તો છઠ્ઠું કોમ છે. ये तो આપણે પોચ કોમ ના અંદર છે જ ને. એટલે તો जो कनात करने वाला होगा उसी तक रहेगा, आगे की तरक्की से महरूम हो जाएगा. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، لیکن کیا 5 ہی پر اکتفا کرنا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته. میرا بندہ نوافل کا ہمیشہ اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ 5 تو گویا اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے. 5 نمازیں جتنی نوافل پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا. 5 عمل بتائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھٹا تقاضا آ گیا تو چھٹا تقاضا پورا نہیں کریں گے. قناعت کرنے والا آگے کی ترقی سے محروم ہو جائے گا. اور تیسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہونے سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. تیسرا درجہ تنقید کرنے والوں کا ہے. کرے کچھ نہیں، تنقید کرے. آج چوتھی ہیڈے آوی سی روز نہ روز جماعت آوی سی. حالانکہ کبھی وہ آدھی چائے بھی نہیں پلاتا ہوگا، لیکن مسجد میں جماعت آنے سے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا جلن ہوتی ہے. کبھی دعوت نہیں کرتا ہوگا، لیکن جماعتوں کے آنے کو اس کا وہ بوجھ سمجھ لے گا. دعوت کے کام کے اندر میں انگلیاں کرے گا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ایسا تنقید کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں. کتنی ہی قربانی دے چکا ہو لیکن اللہ اس کو محروم کر دیتے. وہ سمجھتا ہے مجھے وہ ہوشیار سو، مجھے وہ ہمیں صاف صاف کہی دی تو برو، کھرو کھرو کہی دی تو. کھرا کھرا نہیں کہا، اللہ نے تجھے راستے سے ہٹا دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مصیبت میں ہے، توبہ کر توبہ. تنقید کرنے والا مصیبت کے اندر میں، اللہ کی لعنت میں اور اللہ کی طرف سے محرومی میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مجمع سے فرمایا بھائی ٹھہرو، ایک آدمی کا انتظار ہے. سب ٹھہر گئے. کچھ لوگ چیچے میں باتیں کرنے لگے. پھر لوگوں نے کہا چلو اللہ کے نبی علیہ السلام چلے. آپ نے فرمایا نہیں، ایک آدمی کا انتظار ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ قد کے چھوٹے تھے، رنگ کے کالے تھے. تو چند لوگوں نے یوں کہا اونا ماٹے، کچھ ایسے الفاظ کہے، بے تکی الفاظ کہے. کیا اونا ماٹے آخا مجمع روچی راشو تو خالی کھوٹو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سن رہے تھے. ابو بکر نے فرمایا عمر لگتا ہے یہ حضرات فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ارتداد کا فتنہ اٹھا اس میں وہ جنہوں نے تنقید کی تھی سب سے پہلے مرتد ہونے میں آگے بڑھے ہوئے تھے، اسلام سے نکل گئے. اس لیے طالب ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اور کانے ترقی سے محروم ہو جاتا ہے. جہاں تک ہوتا ہے وہیں پہ رہتا ہے. لیکن ناقد، تنقید کرنے والا، انگلیاں کرنے والا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اس لیے اگر نہیں ہو سکتا ندامت کے آنسو بہائے. اللہ کرنا چاہیے مجھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، تیرے اتنے بندے جا رہے ہیں اور مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں نہیں جا سکتا. کم سے کم اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں گے، اللہ تعالیٰ آگے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کام کی صحیح سمجھ اور اللہ تعالیٰ کام کی عظمت نصیب فرمائے. اس کے لیے 4 مہینے کی جماعتیں ماشاءاللہ ہماری بستیوں میں بن رہی ہیں. بتاؤ